السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن لرننگ قرآن میں خوش آمدید. قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ الطارق تک پہنچ چکا ہے. سورۃ بروج ہم مکمل کر چکے ہیں. سورۃ الطارق ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کے جانے کہ رات کو آنے والا کیا ہے. الطارق طریق کا معنی راستہ اور طارق بمعیدہ راستے پر چلنے والا، مگر عرف عام میں طارق بالخصوص اس مسافر کو کہتے ہیں جو صرف رات کے وقت آئے. اور ستارے کو طارق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو ہی ظاہر ہوتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی صراحت فرما دی ہے کہ یہ طارق سے مراد عام ستارے بھی نہیں بلکہ شہاب ثاقب ہے. النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. شہاب ثاقب کی حقیقت، اس مقام پر النجم الثاقب کا لفظ آیا ہے اور دوسرے مقام پر شہاب ثاقب کا اور تیسرے پر شہاب مبین کا، اور مراد سب سے ایک ہی ہے. شہاب ایسے انگارے کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ دو چیزیں موجود ہوں، خواہ یہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان یا فضا میں پائے جانے والا. اور ثاقب میں تیزی سے آر پار ہو جانے اور آگ کی طرح سرخ روشنی کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ عام ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح سفید ہوتی ہے. گویا النجم الثاقب میں تین چیزیں جمع ہو گئیں. ایک، وہ تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو، دوسرا اس میں چمک موجود ہو، اور تیسری وہ چمک آگ کی طرح سرخی کا رنگ لیے ہوئے ہو. ہم اسے اپنی زبان میں ٹوٹنے والا تارہ کہتے ہیں. علامہ زی یا واحد کا صیغہ استعمال کر کے اس سے جنس مراد لی گئی ہے، اور ایسے ستارے سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹتے اور پھر ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. نہ وہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر نظام کائنات کو درہم برہم کرتے ہیں، اور نہ زمین پر گر کے زمین پر قیامت برپا کیے رکھتے ہیں. البتہ مدتوں بعد کوئی ایسا ستارہ زمین پر گر کر زمین میں گہرے کھڈ ڈال دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل اور خرق کو عادت امر ہوتا ہے. ایسے ٹوٹنے والے ستاروں کے متعلق شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کچھ جن یا شیطان اوپر مولا اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس پر ایسا شعلہ دار ستارہ پھینک کر اسے وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم آلریڈی کافی ڈیپلی ڈسکس کر چکے ہیں شہاب ثاقب کے بارے میں. کل نفس لما علیہ حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو، یعنی ہر جان کی حفاظت کرنے والی ہستی. ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی قسم اٹھائی گئی ہے جو اہل زمین کو شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس بات پر بھی قسم اٹھائی گئی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کون کرتا ہے. یہ نگہبان کون ہے؟ جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو دیکھ بھال کر رہی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت بہم پہنچانے اور اس کی موت کے مقررہ وقت تک آفات ارض و سماوی سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. یہ حفاظت اکثر اوقات ایسے غیر شعوری طریقوں سے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا علم تک نہیں ہوتا، اور جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان سے بے سخت ایسے الفاظ نکل آتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ نے بچا لیا. ورنہ میرے بچے رہنے کی کوئی توقع نہ تھی. اور ایسے واقعات تقریباً ہر انسان کی اپنی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد میں فرمایا ہے کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دی ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. واضح رہے کہ حفاظت کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہو یا اس کے فرشتوں کی طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر بھی غور کر لے کہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا رہا، اور کس نے اس کے حمل کو رحم مادر میں جمائے رکھا، اور اتنا سخت جمایا کہ بغیر شدید حادثے کے حمل ضائع نہیں ہو سکتا. پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اتنا
زیادہ ناتواں اور کمزور تھا، جتنا کمزور بچہ دوسری کسی جاندار مخلوق کا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری تمام مخلوق سے بڑھ کر اس کی نشو و نما کے انتظامات فرمائے۔ پھر پیدائش سے لے کر موت تک اس کی مسلسل نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اسے بیماریوں سے، حادثات سے اور طرح طرح کی آفات سے بچاتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی اور زندگی کی بقا کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جنہیں انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ان کا شعور تک نہیں ہوتا، کجا وہ خود فراہم کرنے پر قادر ہو، تاکہ وہ اپنی اس مدت موت کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی تدبیر اور اس کی نگرانی کے بغیر ہو نہ ممکن نہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خلق من ماء دافق، اور اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ دافق، اچھلتا ہوا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج نکلتا ہے، من بین صلبی درمیان پیٹھ سے، والترائب اور سینہ، جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مادہ منویہ کہاں اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صلب العظم بمعنی ہڈی سے مغز یا گودا نکالنا، اور صلب بمعنی ریڑھ کی ہڈی کا گودا۔ چونکہ یہ ہڈی انسان کی پشت کے درمیان ہوتی ہے، لہذا اس ریڑھ کی ہڈی کو اور پشت کو بھی صلب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ترائب تربیہ کی جمع ہے، یعنی سینے کی ہڈیاں اور پسلیاں۔ اس آیت کے الفاظ کے مفہوم یہ ہے کہ نطفہ ان اعضاء سے نکلتا ہے جو صلب اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرد کا نطفہ تو صلب سے نکلتا ہے اور عورت کا سینے کی پسلیوں سے، لہذا یہ خیال کچھ درست معلوم نہیں ہوتا۔ عتبہ کا یہ خیال ہے کہ منی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، عمل انہضام کے چوتھے مرحلے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی تخلیق میں اعضائے رئیسہ یعنی دل، جگر اور دماغ کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور یہ انہضام چونکہ انسان کے دھڑ کے اندرونی حصے میں واقع ہوتا ہے، لہذا اسے صلب اور ترائب کے مابین سے ذکر کیا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ انسان کا دماغ تو دھڑ میں نہیں ہوتا، تو غالباً اسی نسبت سے یہاں صلب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز یا گودا ہوتا ہے، یہ دماغ کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یقیناً اللہ اسے لوٹانے، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہادت عالم بالا سے پیش فرمائی دوسرے انسان کی تخلیق سے، اور یہ دونوں اس بات پر قوی دلیل ہیں جو ہستی ایسے عظیم الشان کارنامہ انجام لے رہی ہے، وہ یقیناً انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ اور اگر انسان سوچے تو یہ کارنامہ انسان کی دوبارہ زندگی سے زیادہ حیرت انگیز اور معجزہ نما ہے۔ اب جو شخص ان کارناموں کو محض اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہے، وہ آخر یہ کیوں نہیں کہتا کہ دنیا میں انسان کے ہاتھوں بنائے ہوئے جتنے کارخانے چل رہے ہیں یہ بس بعض اتفاقی حادثے کے نتیجے میں سامنے آ گئے ہیں اور کام کرنے لگے ہیں، یا دنیا میں جو شہر آباد ہیں، سڑکیں ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، یہ سب اتفاقات کے نتیجہ ہیں؟ ایسے سرپھروں کو اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہر ڈرم لوگوں کا علاج صرف یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک نطفے سے اللہ نے ہم سب کو پیدا فرما دیا، ایک نطفے سے انسان کی تخلیق کر دی، رحم مادر میں 9 ماہ تک رکھا، وہ اللہ کی ذات تو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اسرار کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق نیت اور ارادے سے تھا، وہ پورے نہ ہو سکے، وہ بس ایک راز ہی بن کر رہ گئے۔ نیز وہ اعمال بھی جو دنیا کے سامنے تو آئے، مگر جس غرض کے تحت وہ انجام دیے گئے، اور جو اغراض اور خواہشات ان کی محرک بنی تھیں، ان کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ اور وہ اعمال بھی جن کو کرنے والا تو کر کے مر گیا، مگر ان کے اثرات مدتوں ہوئے انسانی پر پڑتے رہے۔ ایسے سب اسرار اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ یعنی اس دن، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی۔
اس دن کسی انسان کو بھی اتنی قوت حاصل نہ ہوگی وہ اس دن پیش آنے والے مصائب کی مدافعت کر سکے، نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کو موجود ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ ذات رجوع، رجوع کے معنی یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنا، مگر مجازاً رجاع کے لفظ بارش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آسمان کو ذات الرجع کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، جب وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں تو ان بلندیوں کی ٹھنڈک ان آبی بخارات کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور بارش شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارش برسانے کا عمل فقط ایک ہی بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار اور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ صد کے معنی کسی چیز کو اس طرح پٹنا کہ ٹکڑا جدا نہ ہو۔ بقول امام راغب، ٹھوس اجسام جیسے لوہا، شیشہ زمین وغیرہ میں شگاف یا سوراخ ہو جاتا ہے، اور زمین کو اس لیے ذات الصد کہا گیا ہے کہ وہ پودوں درختوں کی نرم و نازک کونپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ علاوہ ازیں سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں۔ حالانکہ زمین ٹھوس اور سخت چیز ہے اور پانی سیال اور زمین کے مقابلے میں بہت نرم اور کمزور، اس کے باوجود زمین پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ طارق کے آیت نمبر 12 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔